لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بٹن دبائیے۔ میں نے مسجد نمرہ میں کہا تھا، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم شادیوں میں جو فضول خرچی اور جو لمبے چوڑے ڈیکوریشن اور جو لائٹنگ آپ کے یہاں ہوتی ہے، شرم سے ہم جیسے لوگ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے انڈیا کے مسلمان اللہ کی قسم آپ سے 1,00,000 گنا بہتر ہیں اس معاملے میں۔ اللہ کی قسم آپ کی یہاں کی عورتیں جو میک اپ کرتی ہیں، کعبے کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہم انڈیا کے اندر مسلمانی عورتیں اتنا میک اپ نہیں کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں کی ہندو لڑکیاں اتنا میک اپ نہیں کرتی ہیں جتنا آپ کے یہاں مسلمان لڑکیاں کرتی ہیں۔ جاؤ، میں نے یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دی ہے، شرم کرو۔ تم اپنی بیٹی کو فاطمہ نہ بنا سکے، تم اپنی بیٹی کو زینب کی طرح نہ بنا سکے۔ وہ فاطمہ تھی، ایک ہمارا پردہ ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے، اے میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات میں لے جانا دفن کرنے کے لیے، دن کے اجالے میں نہیں۔ عشاء کے بعد میری لاش کو لے جانا، دن میں نہیں۔ اور حضرت علی کہتے تم میری بیوی ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، تمہاری یہ خواہش پوری کروں گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ دن میں کیوں نہ دفن کروں، رات میں کیوں دفن کروں؟ فرمایا علی نام لے رہی ہیں اپنے شوہر کا، یا تو نام لینے سے نکاح ٹوٹتے ہیں ہمارے بھائیوں کے۔ فرمایا علی، میں چاہتی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے کفن پہنایا جائے تو رات کے اندھیرے میں میرے جنازے کو نکالا جائے۔ میں محمد کی بیٹی ہوں، نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ کفن پر بھی یہاں تو برقعے ایسے چلتے ہیں کہ 60 سال کی بڑھیا پہن لے اور چل دے تو لوگ کہیں کہ برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے والی کیسی ہوگی۔ یہاں برقعے ایسے چلتے ہیں، ڈسکو۔ ہمارے انڈیا میں آؤ، یہ چلتا ڈسکو برقع۔ ڈسکو برقع جانتے ہو؟ سب چھپا آنکھیں کھلی ہیں، یہ ڈاکو برقع، نگاہوں سے ڈاکہ مارا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے وہ ڈسکو برقع، ادھر بھی پھول ادھر بھی پھول، پتہ نہیں وہ سینے کی جگہ پر پھول کیوں بنائے جاتے ہیں، کیا دکھانا چاہتی ہے، کیا بتانا چاہتی ہے۔ میں نوجوان ہوں، جذبات میں بہک بھی سکتا ہوں، مجھے معاف کرنا میرے بھائیوں، کیونکہ اتنی اوریانیت جو انڈیا کے اندر ہے میرے بھائیوں، اس جذبات میں اگر کوئی ایسے جملے نکل جائیں تو مجھے معاف کرنا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان جملوں کو نکالوں۔ مجھے بتائیں کہ آخر ایسی جگہ پر کڑھائی کیوں ہوتی ہے؟ برقع پردے کے لیے ہوتا ہے یا نظریں اٹھا کر دیکھنے کے لیے ہوتا ہے؟ ان جگہوں پر پھول کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کڑھائی کیا مقصد ہے اس کا؟ مسند احمد کی صحیح روایت موجود ہے، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی میری جلباب بہت نیچی ہے۔ آپ نے فرمایا نیچی ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ کے نبی زمین کی مٹی اڑاتی ہوئے جاتی ہے۔ فرمایا جلباب یعنی برقع اتنا ہی نیچے ہونا چاہیے۔ کہا اللہ کے نبی ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اتنی نیچی چادر پہن کر، فرمایا کہ چادر اتنی نیچی ہونی چاہیے کہ ٹخنے وغیرہ ڈھک جائیں، زمین کی مٹی اڑتی ہوئی جائے۔ فرمایا اللہ کے نبی کبھی کبھی راستے میں گندگی پڑی ہوئی ہوتی ہے، پیشاب اور پائخانہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی کیا پیشاب اور پائخانے کو دیکھ کر اپنی چادر اوپر کر لوں، تھوڑا سا اٹھا لوں اور پیشاب اور پائخانے کو کراس کر کے آگے نکل جاؤں، پھر نیچے کر لوں، کیا اتنی اجازت ہے؟ فرمایا اے بی بی بالکل نہیں، محترمہ بالکل نہیں، اے عورت بالکل نہیں، چادر زمین سے لٹک رہی ہے، زمین کی مٹی کو اڑاتی ہوئی جا رہی ہے تو جانے دو، پیشاب اور پائخانے کو دیکھ کر بھی چادر اوپر نہیں اٹھا سکتی ہو۔ فرمایا دائیں سے نکل جاؤ، بائیں سے نکل جاؤ۔ کہنے لگی دائیں بھی مرد ہوتے ہیں، بائیں بھی پرائے مرد ہوتے ہیں، پھر میں کیا کروں؟ اس گندگی کے اوپر سے نکلنا ضروری ہوتا ہے، چادر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، اپنی پنڈلیاں اپنی ایڑی کھولنے کی اجازت نہیں ہے، چادر نیچے ہی رہنے دے اور نکل جا۔ کہا اللہ کے نبی چادر گندی ہو جائے گی، پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا۔ فرمایا لگ جانے دے۔ کہا اللہ کے نبی اسی چادر کو اوڑھ کر میں نماز پڑھتی ہوں، مسجد میں وہ اپنی آبا نہیں اتارتی ہوں۔ فرمایا اسی چادر کو اوڑھ کر نماز پڑھ لے۔ کہا اللہ کے نبی جب پیشاب و پائخانہ لگ جائے گا تو اس چادر میں کیسے نماز ہوگی؟ فرمایا
جب پیشاب و پائخانہ تیری چادر میں لگے گا تو تیری چادر تیری ابایا ناپاک ضرور ہو جائے گی، لیکن جب وہ زمین ہی پر لٹک کر چلے گی تو زمین پر رگڑ رگڑ کر اس کی پاک مٹی سے تیری ناپاکی زائل ہو جائے گی اور زمین پر پڑی ہوئی پاک مٹی تیری چادر کو پاک کر دے گی۔ یہ ہے ناپاکی کو دیکھ کر بھی ایڑیاں کھولنے کی اجازت نہیں ہے، پنڈلیاں کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پیشاب و پائخانہ پڑا ہے، اس کے باوجود بھی ابایا کو اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کون سا پردہ پاکستان کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ کا پردہ تو نہیں ہے، یہ اسلامی پردہ تو نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر اور کون کون سی چیزیں ہیں میرے بھائیوں؟ ایک زخم ہو تو اس کو بھروں، یہاں تو جہاں بھی اس طرح اٹھا کر آپریشن کرنا چاہو تو جسم کا ہر عضو پکارتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں۔ میرے بھائیوں، آج بیماریاں اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب اس قوم کے اندر سے حیا اور بقا کی امید رکھنا